بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ناکامیوں کی وجہ سسٹم کو ٹھہراتے ہیں، گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، موجودہ نظام تعلیم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اپنے ورکنگ انوائرمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اپنے کولیگز، اپنے باس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اپنے ماضی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ایون کہ اپنے پیرنٹس کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ماں سوائے اپنے آپ کے۔ وہ ہر چیز کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ماں سوائے اپنی چوائسز کے، اور پوری عمر کلیم اینڈ بلیم پالیٹکس کھیلتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو فوراً اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ڈونٹ بلیم ادرس، ٹیک یور رسپانسبلٹی۔ یاد رکھو، جن کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے ان کو تھکنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری لینا شروع کر دے تو اس فرد کو، اس کے ادارے کو، اس کے ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا کی بہترین دعا ذمہ داری کی ہے۔ آپ ایک دفعہ لے کر دیکھیں، یہ آپ کو تھکنے نہیں دے گی، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ ایلبرٹ ہاورڈ کہتا ہے کہ ذمہ داریاں اس شخص کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں جو ان کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا سکتا ہے۔ مائی ڈیئر، ذمہ داری ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی شخص کو دی نہیں جاتی، بلکہ ذمہ داری لی جاتی ہے، نہ کہ دی جاتی ہے۔ ہم کو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ فلاں آدمی کے 5 بیٹے ہیں، لیکن وہ مل کر بھی ایک بوڑھے باپ کو سنبھال نہیں رہے ہوتے، جبکہ وہ اکیلا باپ نہ صرف ان بچوں کو پالتا ہے بلکہ پڑھا لکھا کر معاشرے میں ان کو ایک اچھا مقام بھی دلاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اکیلا باپ ان بچوں کو پالنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور اب یہ ان کو سنبھالنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ ذمہ داری ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی کو دی نہیں جاتی، بلکہ ذمہ داری لی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی ٹرین میں کچھ وزن اٹھائے سفر کر رہا تھا۔ رش ہونے کی وجہ سے ایک لیڈی بچے کو اٹھائے ٹرین میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر سفر کے بعد اس بوڑھے آدمی نے ایک بیٹھی ہوئی سواری سے کہا کہ بیٹا، اس عورت کو جگہ دے دو، اس نے کافی بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور یہ تھک گئی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ تو وہ عورت آگے سے اس بزرگ کو کہتی ہے کہ بابا جی، بوجھ تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے۔ ٹیک یور رسپانسبلٹی۔ ذمہ داری دی نہیں جاتی، مائی ڈیئر، ذمہ داری لی جاتی ہے۔ زگ زیگلر نے ایک دفعہ اپنی سپیچ میں ایک کہانی سنائی کہ ایک ڈاگ لور تھا۔ اس کا شوق تھا کہ ہر صبح اٹھ کر ساحل کے کنارے رننگ کے لیے جاتا تھا۔ ایسے ہی وہ ایک صبح رننگ کے لیے گیا ہوا تھا کہ اس کو دور سے ایک کتے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چونکہ وہ ڈاگ لور تھا، اس سے رہا نہیں گیا، جس طرف سے کتے کے رونے کی آواز آ رہی تھی وہ اس طرف چل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دور وہ گیا تھا کہ اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ایک بوڑھا آدمی باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کتا ایک لکڑی کے تختے پر لیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا، بابا جی، یہ کتا اتنی درد سے کیوں چلا رہا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ بزرگ نے کہا، چھوڑو یار، یہ تو ہر وقت ایسے ہی روتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی تو یہ عادت ہے۔ اس نے کہا، بابا جی، اس کو کافی درد ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ بزرگ نے کہا، مسئلہ کچھ نہیں ہے، جس تختے پر یہ لیٹا ہوا ہے وہاں پر ایک کیل ہے جو اس کے پیٹ میں کھبا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے حیران ہو کر کہا، سر، اگر یہ ڈاگ اتنی تکلیف میں ہے تو یہاں سے اٹھ کیوں نہیں جاتا؟ بزرگ نے کہا، بیٹا، ابھی اس کو اتنا درد نہیں ہو رہا، جب اس کو اتنا درد ہوگا کہ اس سے سہا نہیں جائے گا
तो ये खुद ब खुद उठ जाएगा और इसके चलाने की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। इसी तरह हम भी हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं लेकिन उठने की कोशिश नहीं करते। अगर हम भी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें तो हमारी बहुत सारी परेशानियां जिसका सबब हम दूसरे लोगों को समझते हैं, हम खुद ब खुद उनको हल कर लें। माय डियर, प्लीज़ टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।